السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں لے کے آئے، خوش رہیں، باز رہیں۔ جناب ایک نیوز بہت بڑی تھی، کب سے آئی ہوئی ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا اس کا بات کرنے کا اس کے اوپر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو آپ اس طرح سے پکڑ کر اور عمران خان کو روک سکتے ہو؟ مجھے شرم آتی ہے آپ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس میڈیا کو بھی شرم آتی ہے، یہاں کی سیاست۔ آپ کا ایک سابقہ، چلو باقی سب چھوڑ دو، آپ کا سابقہ وزیر اعظم ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے گرے بان سے پکڑ کر گاڑی پہ چڑھا رہے ہو؟ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس کو عمران خان چھوڑ دیں، میں اگر آپ کے ابے کو جا کر پولیس میں رپورٹ دوں اور پولیس آپ کے ابو کو اس عمر میں 70 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کو گھسیٹتی ہوئی گڈی میں ڈالے گی تو میرے خیال میں گولی مارو گے نا؟ تو وہ شریف بندہ چپ کر کے بیٹھ رہا ہے تو تم لوگوں کو کیا چبھ رہا ہے؟ مجھے تو ابھی تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک انسان آپ کے پاس ملک میں ہے کیا؟ میں نواز شریف کی، مطلب میری اپنی کاسٹ وہی ہے، ہمارا ایک فیملی والا ٹرمز ہے نواز شریف کے ساتھ، لیکن یقین کریں ان سے گندی سیاست ہمارے ملک کو تباہ کرنے والے یہ لوگ تھے۔ ہم بچپن سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں زندگی میں، نواز شریف اور شہباز شریف یہ سارے خاندان نے ہمارے ملک کو کھایا، رجو رج کھایا۔ یہ بٹ کشمیری سارے ایک کو لینڈ میں کھڑے ہو کے گولی مارنے کے قابل ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تو کہ تم عمران خان کی آواز کو دبا سکتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا جناب۔ عمران خان کے ساتھ اب پوری قوم کھڑی ہے، جو اس انسان کے اوپر بیتتی ہے نا، جن کے حلال کی کمائیاں ہوتی ہیں اور آپ لوگ پٹرول آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہو۔ آج یقین کریں، میری ابھی لگی ہے، میں آج قبرستان گئی ہوئی تھی، تو یقین کریں جینے سے زیادہ مرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے سارے معاملات ہوئے ہیں۔ ایک قبر کا کھودنے کے لیے بھی 20,000 روپیہ 5 بندیاں نے تانوں رشوت لینی تاڑے کو بندے نو دبن واسطے۔ شرم کرو یار، شرم کرو۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ جتنے مولانا جوہر علی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، لیاقت علی خان ہیں، اتنی قربانیاں دیں پاکستان کو بنانے کے لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ میں پڑھی لکھی ہوں تو مجھے نہیں پتا ہے، اور تنانوں کیوں نہیں پتا ہے؟ تانوں ہر ایک انفارمیشن تو تمہیں پتا ہوتی ہے، نالدہ نے کہا جی کنیاں کڑیاں نے کنے بندے نے، سارا تمہیں پتا ہوگا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان ہم نے کتنی مشکلوں سے حاصل کیا تھا؟ مجھے ابھی تک یہ بات میرے مائنڈ میں، پتہ نہیں، کہتے ہیں نا بچپن کی بات آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ میرے نانا ابو جب ہم چھوٹے تھے تو بتایا کرتے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا نا تو لوگوں نے، مطلب لوٹ مار ہو رہی تھی نا، تو ڈیوائیڈ ہو گیا تھا پاکستان، تو جو سکھ تھے یا جو بھی ہندو تھے وہ مسلمانوں کی عورتوں کو لے کے ان کی عزتوں کو نیلام کر رہے تھے، تو جو بیچارے غیرت مند تھے مسلمان، انہوں نے اپنی زندہ بیٹیاں کنوؤں میں ڈال دیں، زندہ بیٹیاں کنوؤں میں پھینک دیں کہ عزت خراب ہونے سے، بیچاریوں کو مرنے سے بہتر ہے کہ اتنا مر جاؤ۔ اور وہاں سے بھر بھر کے اگر آپ لوگ پوری ہسٹری دیکھو تو یقین کریں، میں ہمیشہ اس بات کے اوپر آتی ہوں کہ حسین سب کا ہے، حسین آپ کا ہی نہیں ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بات تھوڑی سی ادھر چلی گئی، ان کے ذہن میں بات تھی، لیکن عمران خان کو پکڑنا، تم لوگ پکڑ کے کیا کرو گے؟ چوریاں کرنا چاہتے ہو، کرپشن کرنا چاہتے ہو، یہی کر رہا ہے نا وہ، تم لوگوں کو پکڑ رہا ہے، تمہاری کرپشن کو اس نے پکڑا۔ رانا ثناء اللہ، ہم بھی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، اس انسان کی آنکھیں، اس کا بولنا چالنا، یار نشے میں دھت بندہ ہے۔ شراب اس ملک، اسلامی ملک میں شراب عام ہو چکی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے یاد ہے، کل میرے نظروں سے اشرف فاطمہ کا ایک چینل بھی گزرا، وہ دور کتنا خوبصورت تھا۔ ہمیں بچپن سے ہی دوپٹے لینا، چنیاں نکی نکی بنا کے لینے کا شوق ہوتا تھا۔ آج کل کی بچیوں نے دوپٹہ لینے ہی چھوڑ دیا، ان کو بھول ہی گیا دوپٹہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے اوپر ریگریشن لگا رہی ہوں، اپنے اپنے ہوتا ہے، جیسا پہننا اچھا پہنو، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اپنی لیمٹس میں رہ کے، تاکہ آپ لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان ایک ایسا انسان ہے، میں نے زندگی میں دیکھا ہے اس کو، اس نے اس ملک کو صرف اچھی چیزیں دی ہیں۔ اس وقت وہ 70 سال کا بوڑھا انسان ہے، تم لوگوں نے اس کی بیوی بھی لے لی، نہ اس کی ماں، نہ اس کا بھائی، نہ اس کی اولاد، اور یار تم لوگوں کو ترس نہیں آتا؟ یہ تو عام بندے کے اوپر بھی بندے کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ پھر بھی ہمارے لیے کھڑا ہے۔ اس کی تو اولاد چلی گئی یہاں سے چھوڑ کے، اور ان کی ماں تو اتنی امیر ہے کہ 10 نسلیں بھی کھائیں گی نا اس کی، تو وہ اس کو مسئلہ نہیں ہوگا۔
لیکن وہ انسان آپ لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے، اس نے گولیاں کھائیں، اس نے اس ملک کو جاتے جاتے وعدہ کیا تھا، مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ورلڈ کپ دے کے جاؤں گا، اور وہ ورلڈ کپ دے کے گیا تھا جناب ہمیں، اتھے ہی رہی وہ، اس کے بعد پاکستان نے دس دو کیڑی پرفارمنس کی ہے۔ عمران خان نے اس ملک میں سب سے بڑا ورلڈ کپ کے بعد شوکت خانم کینسر کا علاج وہ یہاں پہ لے کے آیا شخص، اس درد کی تکلیف کو سہ کر جو اس کی ماں نے سہی تھی، ایک بیٹا سمجھ سکتا ہے۔ یقین کریں کہ جس کے ساتھ آپ کی خاص طور پہ ماں ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے، اگر بچہ بہت ہی زیادہ قریب ہو نا تو وہ واقعی ہی پھر عمران خان کیا چیز ہے، ایسے ہی اٹھتے ہیں بچے۔ اس نے اپنی ماں کی نام کا شوکت خانہ بنا دیا، کہاں کہاں جا کے آپ لوگوں سے فنڈ اکٹھے کیے، صرف اپنے بلے بیچ کر، کہاں کہاں جا کر اس نے پاکستان میں ایک کینسر کا ہاسپٹل بنایا۔ میرا واسطہ پڑا، میں حیران تھی کہ اتنا کچھ ماشاءاللہ سے اس ملک میں وہ لے کے آیا شخص۔ اس وقت بھی اس نے بہت ساری چیزیں ایسی چینج کی جن سے میں اٹیچ ہوں، مجھے پتا ہے یار اس نے تو تم لوگوں کی ہسٹری بدل دی۔ قائد اعظم کے بعد میرے خیال میں یہ لیڈر آیا جس نے گند کے اوپر بات نہیں کی، جس نے ڈائریکٹ جا کر ہمارے ملک کے حالات کے اوپر بات کی ہے، جس نے ملک کی چیزوں کے اوپر بات کی ہے۔ میں اس دن پہ حیران ہوں کہ جس دن جب وہ یورپ میں گیا ہے، ان کے صدر کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، کھڑا نہیں ہوتا، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، عمران خان کے لیے انہوں نے اسپیشل دن رکھا۔ وہ ان کو لازمی مجبوری ہوگی کہ عمران خان اسپیشل ایک دن اس حال کے اندر گیا تھا اور اس نے وہاں جا کے تقریر کی تھی، اور یورپینز نے اس کو صرف دیکھنا تھا۔ یہ وہ بندہ جناب جس کی ایک جھلک کو نا یہودی، کافر، عیسائی سب ترستے ہیں، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہی تو رحمت ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ میریکلز نہیں ہوتے کہ وہ ایک انسان اتنا 70 سال میں اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی، یہ ماں کی دعائیں ہیں، وہ خدا کی رحمت ہے اس پر۔ میں کہتی ہوں میری 7 نسلیں بھی جو ہوں گی نا وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اور ہم ساتھ دیں گے۔ اور آپ لوگ جہاں تک ہو سکتا ہے اس چیز پہ آواز اٹھاؤ، یقین کریں میں کہتی ہوں کہ ہمارے دور میں سمجھ لو، ایسے بڑے پرانے ہیں، ہمارے دور میں سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا، جس کا بھنڈا اب پھوٹ رہا ہے۔ ہمیں شروع سے اگر بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ یار یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، یہ چوز کرنا ہے، یہ ایسے ہے، ہمارے ملک کے کیا مسائل ہیں، سانوں تو یہ پتہ ہے کسی روٹی صبح کنی کھانی، راتی شامی، ساڑھے کپڑے کتنے نے، جوڑے کتنے، ان چیزوں سے ہم بالکل بے خبر ہیں کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ یار دیکھو زندگی میں ہم اپنے گھروں کو الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے، لوگ اس چیز پہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اتنا پیارا گھر ہے، یہ ہے، خود بھی ہے، بچے ہیں، فلانا، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میں بعض کا یہ سوچتی ہوں یہ پھر اپنے اندر کی جنگ ہے جناب، یہ کسی کی نہیں ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں ضرور شیئر کروں گی کہ یہ ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مجھے فیل ہوتا ہے نا کہ میں نے اگلے جہان کی کیا تیاری کی ہے، جب میں نے قبر میں میری اس کی کیا میری تیاری ہے، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس میں نے خدا کی نافرمانی کر دی ہو۔ پتہ نہیں کتنے گناہ انسان سے دن میں ہو جاتے ہیں اور بار بار توبہ کی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں سانو بڈھے واری کیوں توبہ آندی خیال، جوانی میں جتنی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سمیٹ کے رکھیں۔ سب سے زیادہ اہم چیزیں یہ ہیں، ہم نے ایک غلام قوم نہیں بننا۔ ہم انگلش بولنے والے کو سمجھتے ہیں پڑھیا لکھا ہے، بیڑا انگلش بولتا ہے، جو تہذیب سے بولتا ہے، طریقے سے بولتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، جو آپ کے حالات کو سمجھتا ہے۔ میں کار دن ہانڈی پکانی، روٹی پکانی، اس کا خرچہ اٹھانا ہے، مجھے عمران خان نے آ کر روٹی دان پانی ڈال دینا ہے؟ نہیں جناب، لیکن انڈائریکٹلی عمران خان ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے بچے موو کر رہے ہیں، آپ کے بھی کر رہے ہوں گے، یونیورسٹیز میں، کالج میں، آگے چل کے وہ کیا کریں گے، نوکریاں کہاں سے آئیں گی، تعلیم کے لیے وہ باہر چلے جائیں گے، پھر اتنے گوریاں کر لیں گے، اتنے بیاہ کر لیں گے، اور جب ماں کی محنت ہوگی، اس ملک کی محنت ہوگی، وہ جا کے بچے وہاں لگائیں گے پھر ساری۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو بہت زندگی دے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اس کو صحت والی زندگی دے، آپ سب اس کا ساتھ دیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ یہ سب لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک فتح تھی، جنگ بدر تھی، مجھے پرفیکٹ نہیں پتا کہ وہ ایک ایسی جنگ تھی، وہ واحد جنگ تھی میرے خیال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیت لی گئی تھی،
اور کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں بہت زیادہ کم سپاہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام کر دیا تھا کہ دشمن کو آپ لوگ بہت زیادہ نظر آ رہے تھے تعداد میں، یعنی کہ اگر آپ تعداد میں 1000 تھے تو دشمن کو آپ 40,000 نظر آ رہے تھے۔ تو اس سے ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ تو یہ وہی جنگ ہے کہ صرف ایک عمران خان کھڑا ہے اور اس کے پیچھے کروڑہا لوگ کھڑے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگ یہ حرکتیں کر کر تم لوگ وہ ان کو کیا کہتے ہیں گڑے مردوں کو بھی کھاڑ رہے ہو؟ تم عمران خان کو پکڑو گے؟ جا بھائی کام کرو سارے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے کہ ہمارے ملک میں یہ چینجنگ لا کے جائے، اس ملک سے قرضے ختم ہو جائیں، ہمارے بچے ہماری نسلیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں آسان کرے۔ ضرور بات کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔